صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھو صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محمد نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مظهر ذات الله منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے منگو دعا و شالا انجدا جدو آوے موت سانو جدو آوے موت سانو سونا قریب ہووے منگو دعا و شالا انجدا جدو آوے موت سانو سونا قریب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے کی پوچھ دے میرے پوچھ دیا میرے تو آقا دیا عطاواں جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے آقا نہ کدی غریب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے جدو آ کے وچ قبر دے آقا قدم ٹکاوے جدو آکے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے قدماں چ ڈگ پواں میں قدماں چ ڈگ پواں میں او منظر عجیب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے زیوکار سامعین کرام میرے واجب احترام بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید اللہ جل وعلا شانہ و امن والہ
دلارے اور یہ کتاب کے وچوں آئے کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر رب لم یزل نے اپنے مقرب خاص برگزیدہ چنے ہوئے پسندیدہ یعنی اللہ دے ولیاں دا تذکرہ فرمایا۔ سامعین محترم، رب کائنات نے اس آیہ مقدسہ کے اندر اولیاء مظام کا تذکرہ فرمایا، انہوں نے شان، انہوں نے مرتبہ، انہوں نے مقام بیان فرمایا۔ دعائے کہ رب العزت مینو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب اور مینو مل کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ ماہ مقدس چونکہ سفر المظفر شریف کا مہینہ ہے، بڑیاں عظمتاں شان والا برکتاں والا مہینہ، اس واسطے کہ اس ماہ مقدس کے اندر سینکڑیاں دی تعداد دے اندر اللہ دے ولیاں دے عرس ہوندے ہیں، سبحان اللہ۔ اور عرس مبارک کوئی ایک نہیں، سینکڑیاں دی تعداد وچ جس طرح قریب ہے میرے خیال ہے کچھ دنوں بعد حضور قبلہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی عرس مبارک ہے، اور اس کے علاوہ کڑے کڑے اللہ دے ولی کا نام لئیے جنہوں نے عرس نے، کیونکہ بہت زیادہ اعراض نے۔ رب کائنات نے اس مہینے کو اس وقت عظمت ایسی بخشی ہے، چونکہ عرس کا معنی بڑھتا ہے شادی خوشی، عرس کا معنی خوشی۔ تب پتہ چلیا کہ ایک ماہ مقدس ہے جڑا خوشی والا مہینہ۔ ساڑھے کم عقل لوگ کچھ جہالت کی بنا تے یا کچھ جنہوں نے اپنی زبان دے وچ لائی لگ لوگ کہتے ہیں وہ دوسرے دی سنی سنائی گل دے اوتے عمل کر لیا تے بس ہاں جی انہیں کہہ دیتا تے گل ٹھیک ہے۔ سفر دے مہینے کو کچھ لوگ برا مہینہ معاذ اللہ کہتے ہیں، یہ جی سفر دا مہینہ ہے، بڑا سخت مہینہ ہے، تے انجے تے انجے بڑیاں گلاں اپنے تحت آپ بڑھا لیڑیاں من گھڑت گلاں۔ باہر سر ایک گل یاد رکھنا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے سب مہینے، سب سال، سب ہفتے تے سب دن میرے ہیں، سبحان اللہ۔ تے اللہ جنہوں اپنا آنکھ دے وہ کدی نقصان والا سال نہیں ہوتا، کدی نقصان والا مہینہ نہیں ہوتا، نقصان والا ہفتہ نہیں ہوتا، نقصان والا دن نہیں ہوتا۔ محترم سامعین محترم، رب کائنات نے ہر ایک دن کو اپنا دن آکھیا ہے، اور جس مہینے دے اندر اللہ دے ولیاں دے عرس ہوئے وہ مہینہ کیویں جناب مصیبت والا ہو سکتا ہے، وہ مہینہ مصیبت والا کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ دے ولیاں دے عرس مانا شادی خوشی۔ محترم سامعین کرام، بندہ آنکھیں دی نہیں عرس تے ہونا ہونا نے جڑا اس دنیا تو ٹر گیا، پھر خوشی کیسی؟ خوشی تے بھائی ہے، آنکھوں کے کس طرح؟ اس طرح خوشی ہے ایک عام بندہ ٹر جائے، گناہگار، سیاہکار، بدکار، اس دنیا تے گناہ ہی کرتا رہ گیا ہے، اپنی زندگی دے دفتر گناہاں دے نال پر کر کے گیا ہے۔ جب وہ بندہ جس طرح ٹر جاوے اس بندے واسطے غم ہے، انہوں پتہ ہے بھی انہیں قبر میں جانا تے عذاب ہی ہے، حشر میں چونے واسطے عذاب ہی ہے، جہنم دا ایندھن بڑھ کے گیا ہے۔ لیکن جڑے اللہ دے ولی، اللہ دے بزرگ، اللہ دے برگزیدہ تے نیک بندے، مخلصین بندے، یعنی اللہ کے دوست اس کے ہاتھ ٹر جاتے ہیں، سرکار ارشاد فرمانے نے کہ جس ویلے ایسا کوئی مومن ٹر جاتا ہے پھر غم نہ مناؤ، کیونکہ بظاہر تو واسطے غم ہے کہ کوئی ساڈا ٹر گیا، لیکن حقیقت وچ ایک
محبوب دوسرے محبوب نال جا کے ایک محبوب کی ملاقات دوسرے محبوب نال ملاقات ہو گئی تو اس دے وچ پھر کوئی غم والی گل تے نہ رہی اللہ کا دوست ایک دوست دوسرے دوست نال جا کے ملاقات کرتا ہے پھر کوئی غم والی گل نہ رہی بلکہ انہیں اللہ دے نال ملاقات کی تے خوشی دا ویلا مل گیا سامعین محترم اس گل کا پتہ چلیا اللہ دے ولی جو کہ اللہ دے دوست نے وہ اس دنیا تو جس ویلے ٹر جاتے نے قبر وچ دیدار مصطفیٰ بھی ہوندا تے دیدار خدا بھی ہوندا اس واسطے انہاں واسطے خوشی والی گل ہے تے اس مبارک اوتے ہوندے نے جڑے اللہ دے دوست ہوندے نے جڑے اللہ دے دوست ہوندے نے خوشی انہاں دی ہوندی سامعین محترم جڑا بندہ اللہ دا ولی ہوندا ہے نا خاص ہوندا ہے مقرب بندہ ہوندا ہے جس ویلے اس جہان ٹر جاتا ہے وہ دے بہن بھائی وہ دے ماں باپ وہ دے رشتہ دار وہ دے قریبی وہ دے محبت کرن والے وہ غم دا اظہار اس واسطے کر رہے ہوندے نے کہ انہاں کولوں انہاں دا پیارا بچھڑ گیا انہاں دا پیارا بچھڑ گیا اس واسطے وہ غم کر رہے ہوندے نے لیکن اگر اس حقیقت کو دیکھیا جاوے کہ اس بندے دا تعلق خدا نال کیسا ہے اس بندے دا تعلق اللہ دے نال کیسا جڑیا ہے تے اگر بندہ دیکھے پھر پتہ چلتا نہیں یار یہ تے اللہ دا دوست ہے یہ تے مومن تے برگزیدہ کہ اللہ دا مقرب بندہ ٹر گیا ہے پھر پتہ چلتا ہے حدیث دے وچوں نہیں غم تے مظاہر انہاں لوکاں نوں جنہاں دا پیارا ٹر گیا ہے لیکن اس کے واسطے کوئی کام نہیں اس واسطے کہ اس مومن دی ملاقات اللہ نال ہو چکی ہے مومن دی ملاقات اللہ نال اس کے واسطے کوئی کام نہ رہا پیارے دوستو جڑا بندہ اللہ دا مقرب اس جہان تو ٹر جاوے وہ اللہ دا ولی ہے کہ ایسا عمل کر کے جاتا ہے ایسا خدا نو راضی کر کے جاتا ہے کہ قیامت تک واسطے اس کا نام اللہ مٹن نہیں دیتا ایسا انہوں دا نام روشن ہو رہا ہے مظاہر بندہ ٹر جاتا ہے بندہ چلا گیا میرا خیال ہے داتا صاحب کو گئے ہوئے کتنیاں صدیاں گزر گئی کتنیاں صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی داتا صاحب کے دربار تے جناب لوگاں دا موجود ممبر رسول دے ہوتے داتا صاحب کے تذکرے ہوندے نے قیامت تک واسطے جناب عالی داتا صاحب دے تذکرے ہوندے رہن گے کیوں اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کر دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کیتا تے اللہ نے پھر انہوں کا نام زندہ کر دیتا روشن کر دیتا جس طرح قرآن دے وچ ہے نا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ فرمایا کہ جڑا بندہ اچھے عمل کرے وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے اچھے عمل کرے وهو مؤمن پر مومن ہوئے جس میں اچھے عمل کرتا ہے فرمایا کہ وہ اس دنیا تو جس میں رخصت ہو جاتا ہے نا پھر حیات طیبہ وہ تو اپنی پاک زندگی شروع ہو جاتی ہے وہ تو اپنی پاک زندگی شروع ہو جاتی ہے پاکاں دا تذکرہ ہوتا ہے پلیتاں دا کدے تذکرہ نہیں ہوتا جڑے بندے اللہ دے مقرب بن کے جہاں تو ٹر جاتے ہیں اللہ انہوں نے حیات طیبہ عطا فرماتا ہے جنہاں دا تذکرہ قیامت تک واسطے بھی بناتے ہوتا ہے سامعین محترم اس گل کا پتہ چل چکیا اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ خود رب العالمین فرما رہے خبردار جڑے اللہ دے ولی نے جڑے اولیاء نے انہاں نوں نہ تے کوئی چیز دا ڈر ہے نہ ہی کوئی چیز دا غم ہے اچھا ڈر کا پتہ چلتا ہے ہر ایک بندے نوں بھی وہ ڈرتے کوئی چیز تو نہیں لیکن غم دی گل جڑی آئی ہے میں تھوڑی جی ونڈ کرتا چلا غم دی گل یہ آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا انہوں نے کوئی چیز کا غم بھی نہیں غم کینوں کہتے ہیں غم انہوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مالدار بندہ ہوئے تے انہوں اکثریت اس چیز کا ڈر رہتا ہے پہلے ڈر کہ میرا کوئی مال ضائع نہ ہو جاوے یا کاروبار میں جو نقصان نہ آ جاوے میں تو کوئی ایسا کوئی مصیبت نہ آ جائے لیکن وہ پہلے ڈرتا رہے گا لیکن اللہ کا ولی ڈرے گا کدے نہیں اچھا جس ویلے اس مالدار نو کوئی نقصان آ جاوے کوئی مال تے مصیبت آ جاوے اس تو
بعد پھر وہ غم ہی منانا رہ جاتا ہے، اپنے آپ دے وچ افسوس میں رہ جاتا ہے، آنسو بہانا رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے ولیوں دے مال نو کچھ ہو جاوے وہ پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ وہ اکھاں وچوں غم دے آنسو نہیں بہاندے بلکہ اس طرح دے اوپر غم بھی نہیں بناندے، آندے نے مولا جویں تیری رضا سی اوویں راضی ہو۔ اے اللہ دے ولیوں دی نشانی ہے۔ اللہ نے خود انہاں دا وصف بیان فرما دیتا قرآن وچ، فرمایا کہ نہ انہاں نوں کوئی ڈر ہوندا ہے تے نہ ہی کوئی چیز دا انہاں نوں غم ہوندا۔ رب کائنات نے یہ اپنے ولیاں دی شان خود بیان فرمائی قرآن دے وچ۔ آؤ ذرا اس قرآن دے وچوں اپا چلتے ہیں اللہ دے ولیاں دا تذکرہ کریے بھی قرآن ولیاں دا تذکرہ کردا کیویں، یا اسی خالی ولیاں دے نعرے لاندے ہاں یا ولیاں دا کوئی مقام بھی ہے یا ولیاں نوں لوگ ملن تو چاہتے ہیں، ملنا بھی چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ آؤ اپا قرآن کو پوچھ لیندے ہیں۔ قرآن نے ایک عظیم احوال پیش کیتا، عظیم واقعہ پیش کیتا، ایک عظیم گل پیش کی قرآن نے قیامت تک واسطے لوگوں کو سبق دیتا کہ اللہ دے ولیاں نو ملنا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے ولیاں نو ملنا اللہ دے کلیم دی نشانی ہے، اللہ دے کلیم دی یعنی موسیٰ علیہ السلام دی نشانی ہے۔ اور نبی ہو کے ولیاں نو ملے، عام ہو کے ولیاں نو نہ ملے۔ کچھ یا تو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے دو ہستیاں کا تذکرہ کیتا، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہاں دو ہستیاں کا تذکرہ قرآن نے کیتا۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ دے بعض لکھتے ہیں کہ ولی نے، بعض لکھتے ہیں کہ نبی نے، لیکن صحیح اقوال کے مطابق انہاں دے بارے تذکرہ آتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ دے ولی نے۔ پوچھے آپ کو سبحان اللہ، اللہ دے ولی نے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی، مولا کریم میں تیرے کسی مقبول خاص بندے کو ملنا چاہتا ہوں، تیرے خاص بندے کو ملنا چاہتا ہوں، میرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر میرے خاص بندے نال ملاقات کرنی ہے پھر اتھے سفر کر جتھے دو دریا مل رہے ہوں گے، اتھے تینوں میرا بندہ مل جائے گا۔ ہن اچھی بلند آواز میں لگو سبحان اللہ۔ ایک باری محمد نے درود پاک سنا رسول اللہ۔ تو بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس جگہ تے دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے اتھے تہاڈی دونوں دی ملاقات ہو جائے گی۔ او حضرت دی وقار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو نال لیا، نال لے کے جس میں جناب علی سفر کیتا ہے، سفر وچ روانہ ہو گئے نے، سفر کیتا ہے، اپنے نال کھان پین واسطے مچھلی بھی جناب علی لے کے چلے گئے نے۔ جس میں جناب اس مقام تے پہنچے جتھے دو دریا مل رہے سن، اتھے جناب علی آرام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون آپ دے خادمیاں نہیں بیٹھے ہوئے نے، وہ مچھلی جناب علی تھیلے دے اندر ہے وہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر دے قریب آرام کر رہے ہیں، جس میں جناب علی آرام کرنا شروع کیتا ہے تے حضرت یوشع بیٹھے ہوئے نے، آپ بیدار بیٹھے نے، جاگنے پے نے۔ موسیٰ علیہ السلام دے خادم خدمت کرنے والے آپ جس میں جناب علی وہ مچھلی اٹھا کے بیٹھے ہوئے نے، اللہ نے اس مقام تے نشانی بھی عطا فرمائی سی، فرمایا جس میں جناب اس مقام تے مچھلی زندہ ہو کے پانی وچ چلی جاوے اس ویلے سمجھ لینا کہ خضر علیہ السلام آ گئے۔ تے جناب علی ہویا اس طرح موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے سن، جس ویلے آرام کیتا ہے تھوڑی دیر دے بعد جس ویلے ادھی رات دا ویلا ہویا ہے، ادھی رات نو مچھلی زندہ ہو کے پانی وچ چلی جاتی ہے تے عجیب جہا منظر پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت یوشع نے دیکھا ہے کہ وہ مچھلی جویں پانی وچ گئی ہے، جتھے جتھے لگتی جا رہی ہے پانی نو غار بناتی جا رہی ہے، پانی آپ ہی رستہ دیتا جا رہا ہے، پانی رستہ دیتا جا رہا ہے، مچھلی اُڑ وچ چلی جا رہی ہے۔ حضرت یوشع نے دیکھا ہے اور سوچیا کہ اگر میں اللہ دے نبی نو اٹھا دینا تے بے ادبی ہو جائے گی، جس ویلے صبح اٹھن گے
میں رات والا واقعہ عرض کر دیواں گا، پیش کر دیواں گا۔ جس ویلے جناب علی صبح ہوئی ہے، حضرت یوشع نو گل بھل گئی ہے، سفر اگے روانہ کیتا ہے۔ جس ویلے اگے چلے نے دوپہر دا ویلا ہویا ہے تے بھوک لگی، آپ نے فرمایا کہ او یوشع مچھلی نکال کے آ، کھانا کھا لیے۔ جناب علی حضرت یوشع نے عرض کی ہے، اے اللہ دے نبی اے موسیٰ علیہ السلام، مینوں گل بھل گئی ہے، رات تے مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی سی۔ آپ نے فرمایا اوہی تے جگہ سی جتھے ساڈی اللہ دے بندے نال ملاقات ہونی، سبحان اللہ، جتھے اللہ دے برگزیدہ دے نال ملاقات ہونی سی۔ آج واپس چل دیا، واپس چلے گئے نے اسے جگہ دے اوتے جس ویلے جناب علی پہنچے۔ قرآن بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس ویلے موسیٰ علیہ السلام اتے پہنچے نے تے اتے خضر علیہ السلام دنال ملاقات ہو جاتی ہے۔ کہ جس ویلے جناب علی ملاقات ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ تے خاص بندے نے جنہاں دا خضر لقب جنہاں نو ملیا ہویا ہے، انہاں دا نام بعض کتاباں دے وچ احمد آندا ہے، بعد دے جناب علی بلیا بن ملکان آندا ہے۔ تے جناب خضر کیوں کیا گیا ہے؟ بعض لکھتے ہیں اس واسطے خضر دا لقب انہاں نو ملیا ہے کہ جڑی خشک زمین دے اوتے آپ قدم مبارک رکھ دیندے سن، وہ زمین ہی ہری بھری ہو جاتی، وہ زمین ہری بھری ہو جاتی۔ جڑے خشک درخت دے نال گزر جاندے سن، وہ خشک درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا سی۔ تے آؤ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں، حضرت خضر علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، اللہ دے نبی حضرت کلیم اللہ کے نال جس ویلے ملاقات ہوئی ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر ستن ملن واسطے آیا، تیرے نال رہنا چاہتے ہیں، اسے واسطے جڑے توڑے تے فریضے اللہ تعالیٰ نے تانوں عطا فرمائے نے، جڑے تسی سر انجام دیندے ہو، اسی دیکھنا چاہتے ہیں جو فرائض اللہ نے توڑے ذمہ لائے نے اور تسی کیویں سر انجام دیندے ہو، اسی وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی بھی وہ تعلیمات جڑی علم لدنی اللہ نے تانوں عطا فرمایا ہے، اسی وہ تواڈے کولوں سیکھنا واسطے آئے ہیں، او علم سکھن واسطے آئے ہیں، او تعلیمات سکھن واسطے آئے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں، آج اسی ولیاں دے کول جائیے کہ لوگ فقر ملا کے نہیں جی جناب علی اللہ دے ولیاں کول کیوں جانے ہو؟ میں کیا اسے واسطے جانے ہاں اللہ دے ولیاں کول جانا اللہ دے کریم دی سنت ہے، اللہ دی کریم دی سنت ہے۔ جناب علی حضرت موسیٰ نے جس ویلے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور مینوں کوئی اعتراض نہیں ہے، تسی میرے نال رہ سکتے ہو، جدوں تک رہنا چاہے رہ سکتے ہو، پر گل انکا لن تستطیع معی صبرا، پر میرے جڑے کم ہوندے نے وہ تسی ویکھ کے برداشت نہیں کر سکو گے، تارے کل ویکھنا برداشت نہیں ہوئے گا، اس سے واسطے میرے کم بھی بڑے انوکھے ہوندے اور تارے کل برداشت نہیں ہونے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر پریشان نہ ہو، اس سے واسطے اسی صبر کر لواں گے، تسی جیڑا بھی کم کرو گے کوئی اعتراض نہیں کران گے تے کوئی گل بھی نہیں کران گے۔ جناب علی آپ نے فرمایا میں تواڈے نال رہاں گا، کوئی گل نہیں کراں گا، تسی جیڑا بھی کم کرو گے میں اودے اوتے خاموشی اختیار کراں گا۔ تے حضرت خضر علیہ السلام نے آکھیا اے حضور گل ہے میں جیڑا بھی کم کراں گا تسی بولنا نہیں، کوئی اعتراض بھی نہیں کرنا، بعد دے وچ میں تانوں آپ ہی دس دیواں گا کیوں کم۔ حضرت خضر علیہ السلام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پہنے سفر روانہ کیتا ہے۔ آپ دا خادم حضرت یوشع اتھے رکی آئے، باز کے اندرے واپس چلا جاتا ہے۔ جناب علی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے نال چلے، جس ویلے سمندر پار دریا پار کرنا شروع کیتا ہے، کشتی دے اوتے سوار ہو جاندے نے۔ جس ویلے جناب علی دریا دے درمیان
نال پہنچتے ہیں تے اوتھے جا کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی دے درمیان والے پھٹے اکھاڑ دیتے ہیں، پھٹے کھچ دیتے ہیں جناب عالی۔ کشتی صاف ستھری چلتی جا رہی سی، نویں کشتی دے پھٹے کھچے گئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جس ویلے پھٹے کھچے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخلقت ما لتغرق اہلہا، اے خضر کم چنگا نہیں کیتا، پھٹے کھچ دیتے ہیں، یہ بیچارے دی نویں کشتی بگاڑ دیتی ہے۔ انہیں سارا بڑا احترام کیتا ہے ملاحہ نے، سارے کوئی کرایہ نہیں لیا، سارے کوئی اجرت نہیں لئی، تسی انہوں سلائے دیتا ہے، تسی پھٹے کھچ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، حضور میں پہلے یا کیسی تولے کو برداشت نہیں، مجھے تو سبحان اللہ، میں پہلے گل کی تیسی تولے کو برداشت نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں، اگے تو نہیں بولا گے، چلو اگے چل رہے۔ حضرت دی وقار پھر سفر روانہ کیتا ہے، جس ویلے اگے گئے نے ایک بچہ ہے جڑا حسین و جمیل ہے، سونا شہزادہ دیکھن وچ معصوم جیا بچہ ہے، بچیاں دے نال کھیڈ رہا ہے تے حضرت خضر علیہ السلام اس کے قریب جا کے اس بچے نو پکڑ کے اس کی گردن مروڑ دیتی ہے، انہوں قتل کر دیتا ہے تے جس ویلے جناب علی قتل کیتا ہے ادھر اللہ نے کلیم نو جلال آ گیا ہے، فرمایا کہ وہ خضر بڑا ظلم کیتا ہی، بڑا ظلم کیتا ہی، ایک معصوم بچے نو قتل کر دیتا ہی، ایسا سونا بچہ بھی قتل کری دائے، ایدہ قصور کیے ایدہ جرم کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے گل کیتی ہے، آپ نے پھر وہی گل کیتی ہے، حضور میں پہلے عرض کیتی سی تولے کل برداشت نہیں ہونی، میرے کم جو کے صبر نہیں ہونا، اس واسطے تسی علیحدہ ہو سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ہے خضر کوئی گل نہیں، میں نے ایک موقع ہو دے، میں پھر نہیں بولا گا، کوئی گل نہیں کراں گا، کوئی اعتراض نہیں کراں گا۔ جناب علی چلے گئے نے اگے، ایک بستی دے وچوں گزر ہویا ہے، اتھے روک کے اعلان کیتا ہے، فرمایا ہے بستی والے ہو سانو بھوک لگی ہے، سانو کھانا کھلا دو، اس واسطے تاری بستی دے مہمان بڑے ہوئے ہیں، ساری تاری بستی والے نے مہمان بڑے ہوئے ہیں۔ جس ویلے جناب علی بستی والے نے سنیا ہے، آکھیا سنیا سنتا والے ہو، سنیا شکلہ والے ہو، اسی مہمان نہیں بنانا کسے رو، تسی اگلی بستی جا سکتے ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیتا ہے، جس ویلے اسے بستی تو باہر نکلنے لگے، دیکھیا ایک مکان دی دیوار ڈگ دی پئی سی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ دی دتی ہوئی قوت دے طاقت دے نال اپنے ہتھاں دے نال ہتھ لا کے اس دیوار نو سیدھا کر دیتا ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا ہے، فرمایا کہ گل کو کوئی اعتراض تے نہیں کردا، لیکن مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی، بستی والے نے سانو کھانا نہیں دیتا، تسی انہاں دی دیواراں سیدھیاں کر دے پھر دے ہو، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تسی چاہتے تے اجرت بھی لے لیندے، کم و بیش انہاں پیسیاں دے نال مل کھانا لے کے دیکھا لیندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے جناب علی گل کیتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا کہ او اللہ دے کلیم، او اللہ دے نبی، او اللہ دے پیارے، گلے میں پہلے آکھیا سی اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میرے کم دے ہوتے تسی صبر ہی نہیں کر سکتے، میرے کم تواڈے کولوں برداشت نہیں ہوندے، اس واسطے ھذا فراق بینی و بینک، اج تو تاری میری جدائی دا ویلا آ گیا ہے، تسی اپنے راہ جانا ہے، میں اپنے راہ، تسی اپنے رستے جانا ہے، میں اپنے رستے جانا
آئے اللہ دے کریم جس ویلے جناب علی جان لگے حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی دیا حضور ایک منٹ ٹھہرو جے کم ہوئے نے میں انہاں دی وضاحت کر دیواں تاکہ انہاں دا باطن اٹھ جائے راز دا تانوں پتہ لگ جائے جڑے کم کر کے آیا کس وجہ دے کی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا حضور وہ جڑا پہلا کم کیتا ہے کشتی دے پھٹے اکھاڑ کے آیا وہاں وہ اسے واسطے اکھاڑے نے کہ اس دریا دے دوسرے طرف تو ایک بادشاہ ظالم رہتا ہے جنہاں دیا کشتیاں نمیاں ہوندیاں نے جنہاں دیا کشتیاں صاف ستھریاں ہوندیاں نے وہ ظالم بادشاہ انہاں کو کھو لیتا ہے میں سوچیا اس غریب دا روزی دا ذریعہ ہے کشتی یہ بچے دی روزی دا بہانہ ہے کشتی اسے واسطے میں پھٹے کھچ دیتے میں پھٹے کھچے تے کشتی تے صحیح پہنچ گئی ہے واپسی آ کے کشتی سٹ کر لگے گا یہ کشتی بچ جائے گی روزی دا بہانہ بنیا رہے گا روزی دا بہانہ بنیا رہے گا تے جناب عالیہ کیا کہ جس سے اسی بچے نو قتل کیتا ہے بچے دی گردن مروڑ دیتی ہے اور اس واسطے کیتا ہے کہ اس بچے دے ماں باپ بڑے ایماندار نے بڑے نیک سیرت نے بڑی شانہ والے نے تے اپنے بچے دے نال بڑا پیار کردے نے اس بچے دی پیشانی میں جو کفر دی بو نظر آتی سی اس واسطے میں قتل کر دیتا ہے کدھر اس بچے دی محبت میں جا کے یہ ماں باپ بھی کافر نہ ہو جاویں اس واسطے میں بچے نو قتل کیتا ہے تے نال ہی دعا منگی ہے مولا کریم جنہاں دی جو گود خالی ہو گئی ہے اس کے بدلے بہترین نیک سیرت اولاد انہوں نے نیک سیرت اولاد عطا کر دے تے جناب عالیہ کھن لگے جڑی اسی دیوار سیدھی کیتی ہے بستی والے نے کھانا نہیں دیتا وہ بستی والے دا قصور ہے لیکن اسی کل دیوار اس واسطے سیدھی کیتی ہے کہ اس دیوار دے تھلے کسی نیک بندے دا خزانہ چھپیا ہویا ہے وہ اس خزانے دے مالک دو یتیم بچے میں معصوم جائے اس واسطے انہاں دا باپ نیک سیرت سی اللہ دا بزرگ سی وہ اپنا خزانہ انہاں بچیاں دی وراثت اس دیوار دے تھلے چھپا کے گیا ہے دیوار ڈگ دی پئی سی ڈگ جاندی تے لوگاں نے خزانہ لٹ لینا سی لوگاں نے سارے انہاں دی دولت کھا جانی سی اس واسطے دیوار نو سیدھا کیتا ہے اے بچے جوان ہو جان گے اسی آ کے پھر دس دیواں گے او بچے ہو تانے باپ نے تانے واسطے دولت چھپا کے رکھی ہوئی جناب عالی آکھن لگے اے اللہ دے کلیم ما فعلتہو ان امری اسی جو بھی کرنے اپنی مرضی دے نال نہیں بلکہ اپنے رب دی مرضی دے نال حضرت خضر علیہ السلام نے جس ویلے عرض کی تھی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام چلے جاتے ہیں قرآن نے واقعہ پیش کیتا اس تو کئی گلہ نظر آیا نے مسلمان ہو ایک اللہ ظاہر ہو گیا نے کہ اللہ دے ولی نو اسی طاقت اللہ نے عطا کی تھی ہے جڑے علم لدنی دے مالک نے جے باطن بھی جان دے نے ظاہر بھی جان دے نے وہ اپنی طاقت دے نال نہیں بلکہ اللہ دیا دتیاں طاقت دے نال یعنی دل دے اعمال بھی وہ اس طرح بہتر جان دے نے ہن جڑے بچے نو قتل کیتا اس دے وچوں فرمایا کہ کفر دی بو نظر آ رہی سی نظر آ رہی سی اودی پیشانی وچوں کہ بچہ کافر ہے اس واسطے انہوں قتل کیتا کہ یہ ماں باپ ادھر بڑا پیار کرتے ہیں کدھر اس بچے کی محبت میں جا کے وہ ایمان کو ہاتھ میں دھو دیتے ہیں اس واسطے اس بچے کو قتل کیتا ہن بیٹھے تھے دریا دریا کے درمیان بیٹھے لیکن آپ کو پتہ لگ گیا کہ دریا کے دوسرے کنارے بادشاہ ظالم بیٹھا ہے ظالم بادشاہ بیٹھا ہے تے دریا کے درمیان دے اگر اللہ دا ولی بیٹھ کے دریا کے دوسرے کنارے کا حوال جان سکتا ہے کہ تیرا تے میرا لجپال نبی اپنے روزے میں سارے حوال بھی جان سکتا ہے پوچھے گا سبحان اللہ
اللہ دا ولی دریا دے پھٹے کھچے. اچھا اے تے انہاں دی نظر دی طاقت تے اللہ نے جو کہ حدیث پاک بھی حدیث قدسی بھی ہے ایک بار میں بیان بھی کیتا سی کہ اللہ نے فرمایا کہ جڑا میرا خاص بندہ ہو جاتا ہے بظاہر کن ہوندے نے سماعت والی طاقت اللہ دی موجود ہو. بظاہر اکھاں اس ولی دیاں ہوندیاں نے لیکن دیکھن دی طاقت خدا دی موجود ہوتی ہے. بظاہر ہاتھ اس ولی دے ہوندے نے لیکن اس دے وچ قوت تے طاقت اللہ نے اپنی رکھی ہوتی ہے. اس واسطے وہ اللہ دے ولی سن. دیوار ٹکدی پئی دیوار نو خالی ہاتھ لا کے سیدھا کر دینا ہر بندے دا کام نہیں, اللہ دے ولیاں دا کام ہوندا ہے. اور اللہ دے ولیاں کول جانا, انہاں دے کول کچھ حاصل کرنا, انہاں دی صحبت اختیار کرنا, انہاں دے نال وقت گزارنا, اے اللہ دے کلیم اللہ دے نبی دی سنت ہے. سبحان اللہ. جڑا بندہ سندا بیٹھا کہ سبحان اللہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گناہ کو اے اللہ دے ولیاں دی, اللہ دے ولیاں دی شان ہے. اللہ دے ولیاں دا مقام تے مرتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے ولیاں نو جو جو طاقت عطا فرمائیاں نے اپنے مرضی دے نال عطا فرمائیاں. آؤ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں توجہ کر کے سماعت کرو کہ اللہ دے ولیاں نو جڑی جڑی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے. میں کہڑے کہڑے ولی دا تذکرہ کرا. اللہ نے ہر ایک ولی دے اوپر اپنا انعام کیتا ہے, اپنا جناب فضل کیتا ہے, اپنا جناب علی اللہ نے اپنے ولیاں دے اوپر ایسا فضل تے کرم کیتا ہے. انہاں نو ایسی طاقت عطا فرما دیتی کہ انہاں دی نگاہ بھی پہ جاوے, لوکاں دی تقدیراں بدل جاندیاں نے. اللہ فرماتا ہے انہاں نو طاقت نہیں ملی, انہاں نے اپنے آپ نو میرے حوالے کیتا ہے تے میں انہاں دا بن گیا ساریاں طاقت بھی نہ دیا. مولا کیوں ہویا نے ایسی طاقت. آؤ ذرا پیار سماعت کرو. ایک واقعہ لکھیا جاتا ہے ایک آیات دے اندر کہ ایک ایسا ڈاکو تے رازن سی جڑا دن رات شب و روز ڈاکے مارن والا سی, جاندے قصر لٹ لیندا سی, لوکاں دے گھراں وچ جا کے تے جناب علی لوکاں دے نقصان کردا رہندا ہے. ایسے نقصان کر کر کے جناب علی کبھی قتل کردا ہے, کبھی ڈاکے ماردا ہے, کبھی چوریاں کردا ہے, لوگاں دے نقصان کردا ہے. اس طرح وقت گزرتا رہا ہے کہ جناب علی ایک دن ایسا ویلا گیا ہے کہ ایک گھر دے اندر رات نو ڈاکا مارن واسطے جاندا ہے تے جس ویلے ڈاکا مارن واسطے گھر وچ گھسیا ہے اس گھر دا مالک سی جڑا غریب انتہائی بول کے کہندے آمن والے رازنا میرے گھر وچ تینوں کی ملے گا, میں تے آپ فقر مندن تے غریب ہاں, میرے کول کوئی ایسی چیز نہیں جڑی تو لٹ کے لے جاوے. جناب علی کہہ لگے اس گولڑا دی سرزمین تے ایک نہر علی شاہ رہتا ہے, جا کے او دے کول بڑی دولت ہے, تینوں بڑی حد لگ جانی ہے. جس ویلے جناب علی سنیا ہے کہ اس باپے نے مینوں دا پتہ دسیا ہے جنے کول بڑی دولت رکھی ہوئی ہے تے او اپنے ساتھیاں نو لے کے کس ویلے گولڑا پہنچیا تے پیر مہر علی شاہ دے گھر وچ گھسیا ہے تے کہندا ہے اج تے جتنے ڈاکے مارے سن کدی مینوں نہ دھڑکن محسوس ہوئی ہے, نہ ڈر محسوس ہویا, نہ کوئی کیفیت بدلی ہے. بس گل ہے جدوں میں پیر مہر علی شاہ دے دیوار پھلانگی گھر دے اندر جناب علی گھسن دی کوشش کیتی ہے, جتے آپ دی جھوپڑی سی, جتے آپ دا گھر مبارک سی تے او ڈاکو جس ویلے جناب علی آپ دے گھر دے قریب پہنچیا دل دی کیفیت بھی بدلن لگ گئی ہے جناب علی تے دھڑکن بھی تیز ہونے لگ جاتی ہے. کہتا میں سوچن تے مجبور ہو گیا وا کہ کوئی ایسی غلط ضرور ہو گئی ہے, کوئی معاملے تے ضرور ہویا ہے جس دی وجہ دے نال میرے دل دی کیفیت بھی بدل رہی ہے تے دھڑکن بھی بدل رہی ہے. جس ویلے جناب علی جاندے نے پیر مہر علی شاہ مصلی بچھا کے اللہ دی عبادت وچ مشغول نے, وہ ایسی عبادت کر رہے ہیں جس عبادت دا تذکرہ قرآن فرماتا ہے آتا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
قرآن نے جڑی عبادت کا تذکرہ کیتا ہے وہ پیر مہر علی شاہ دی رات دے بیالی اللہ دی عبادت کرتے پہنے مسلے ہوتے اللہ اللہ بھی کر کی جا رہے ہیں ذکر خدا بھی کرتے پہنے ثنائے مصطفیٰ بھی کرتے پہنے رب دی بارگاہ چپڑی جبی بھی جھکا دے پہنے کہنے کی پہنے سبحان ربی العالی مولا تو آلائے تیری ذات پاکے جناب علی اتنو ٹاکو آیا ہے کھاتے اندر دیکھیا ہے کہ آتے جتنے ٹاکے مارے نے آتی رات میں بندے سنتے ہوئے نے کیسا بندہ ہے آتی رات دا ویلا مسلح ٹاکے اللہ اللہ کی دی جا رہے ہیں اللہ اللہ کی دی جا رہے آئے پیر مہر علی شاہ جناب علی مسلح ہوتے اللہ اللہ کر دے پہنے ادھر اور ٹاکو آندہ ہے آکے قریب آ جاندہ ہے کیوں کون پیر مہر علی شاہ جناب علی جسنیاں شادیاں سنتا رہ جاوے تے نانا جانا کے فرماوے او مہر علی آج خیر دیا سادیاں سنتا چھوڑے سبحان اللہ جناب علی مل کے ہر بندہ پڑھ لوے کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کیا یا گستاخ کیا کتے جاریا مکھ چندر بدر سبحان اللہ 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 تیر مہر علی شاہ جناب علی ادھی رات دا بیلا رسول ہو جائے اور ٹاکو جسے قریب ہو جائے آپ نے فرمایا میرا لیا ٹاکا مارتا کیوں نہیں ہے وہ کہنا حضور کی نے ٹاکا مارا میرے دل کی کیفیت بھی بدل گئی میرے دل کی کیفیت بھی بدل گئی ہے اٹھی بڑے ٹاکے مارے نے پر کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہویا اور حضور کل نے توڑے آستانے تے جسے پہنچیا وا اتحاد کا بڑی عجیب کیفیت بدلی ہے لہذا میں اپنا تعارف کرا رہے ہو آپ نے فرمایا فقیران کا کیڑا تعارف ہوتا ہے سارے تے بس تعارف یہی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی وہ ڈاکو جڑا ڈاکا مارن واسطے آیا سی نا انہیں اتھے ہی آپ نے دل کی کیفیت بدلی اس ڈاکو نے آپ نے قدمہ نے بھی ٹکیا حضور گل ہے کہ میں آج تو بعد توبہ کرتا رب دی بارگاہ وچ اس تو علاوہ میں آج جڑا ہو گیا میں بھی تے میرے ساتھی بھی
اسی سارے توبہ کر دیا اج تو بعد کوئی بھی چھوٹا بڑا ڈاکہ قتل کوئی بھی جرم ہے اسی اج تو بعد کوئی جرم نہیں کرنا حضور آپ گواہ ہو جاؤ کنارے سارے واسطے دعا کرو رب سانو معاف فرما دے پیر مہر علی شاہ نے ایسی نظر کرم فرمائی ایسی جناب علی نکاح کرم فرمائی انہیں ڈاکوں نے اتنے توبہ بھی کی کہ اتنے جناب علی اللہ دی بارگاہ وچ اپنے سر کو بھی جھکایا آپ لکھ دے کہ وہ ڈاکو جو ڈاکو سن ڈاکو نہیں رہ گئے بلکہ وہ بھی اللہ دے ولی بن گئے وہ بھی اللہ دے ولی بن گئے اس واسطے بزرگوں جڑے اللہ دے ولی ہوندے انہاں دے آستانے دے اوتے جان دا مقصد یہ نہیں ہوندا کہ بندہ جناب اوتے خالی رسمی طور تے حاضری دینا نہیں بلکہ اللہ دے ولیوں دی شان ہے کہ قیامت تک واسطے انہاں دے درباراں مزارات دے اوتے دیوے بلدے رہنے نے لوکاں دا ہجوم جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کیتا دنیا دے اوپر رہن تے اپنے آپ کو مٹا کے رہن لیکن انہوں نے نام ایسا روشن ہویا قیامت تک واسطے اللہ نے لوگوں دے دلوں کو انہوں نے واسطے ڈھال دیتا آج لوگوں نے جڑا ہجوم ہوتا ہے نہیں ہوتا لوگی جڑی ساری دنیا جاندی ہے مزارات دے اوپر ایویں نہیں جاندی بلکہ اللہ نے لوگوں دے دلوں دے وچ انہاں دی محبت پیدا فرمائی جڑے بھی اللہ دے بزرگ استعمال تو چلے گئے ہیں انہاں دے مزارات دے اوپر جدوں بھی جاؤ نا میں تواڈے بھی سنیا نہیں میں آکھاں گا جناب علی کہ ایویں نہ جا کے دعا منگن دا بھی ایک طریقہ ہوندا ہے ساڈے سنی پھر اپنے آپ تے فتوی آپ لواندے نے اوتے جا کے کہندے نے پیر دی اساں آیا تیرے دربار تے سانو بیٹا دے دے سانو بیٹا دے دے سانو دولت دے دے انج کر دے یارو گل اے کہ دعا منگن دا طریقہ حضور نے بھی فرمایا جدوں کسے مزارات دے اوپر جاؤ یا کسی کوئی ایسی خاص حسین جگہ تے جاؤ اوتے دعا منگن دا طریقہ اے ہوندا کہ یا اللہ اے تیرا نیک بندہ ہے برگزیدہ ہے خاص ہے مولا کریم تو اپنے اس پیار دے صدقے میں وہ بیٹا عطا فرما وہ دیندہ خدا ہی ہے اور وسیلہ اس اپنے خاص بندے دا سوا سے دعا منگنے کے طریقے ہوتے ہیں دوسرا مزارات ہوتے جاؤ نا تے یہ بھی دونوں طریقہ دس دئیے چونکہ خدشہ پیدا ہوتا ہے بنا اعلیٰ حضرت نے بھی خود منع فرمایا بعد اسی مزارات تے جانے ہیں تے بڑی محبت تے عقیدت نال اسی چم کے متھے بھی لائی رکھتے ہیں چم کے متھے لان دا طریقہ کار بالکل غلط ہے حالانکہ چمنا جائز ہے لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا فتاوی رضویہ کے اندر منع فرمایا کیوں آپ نے فرمایا بے شک چمنا کوئی گناہ نہیں بوسہ دینا گناہ نہیں نہ یہ سجدہ ہے لیکن پھر بھی دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے بھی ہو سکتا ہے سجدہ کر رہا دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے سجدہ کر رہا لہذا یہ ہو کہ عمل ہی نہ کرو کہ کسی کے ذہن میں کوئی خدشہ پیدا ہوئے کوئی خلل پیدا ہوئے مزارات کے ہوتے بہتر طریقہ ہے تسی جا کے جناب علی قرآن خوانی کرو تو دعا کرو جناب بہتر طریقہ وہ زیارت بھی ہو گئی تو دعا بھی ہو گئی ایسے عمل کو اللہ پسند کرتا ہے یہ نہیں تسی جا کے ادھر جناب بوسے جاؤ گے پھر بعض بندے میں بوسہ دینے کا بھی طریقہ الگ ہوتا ہے بوسہ دے کے نال رکھا متھے اے لائی رکھتے ہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے اگر کبھی بھی کوئی بوسہ دیو تو صرف بوسہ دیو نہیں تو اس تو بھی گریز کرو بہتر طریقہ قرآن پڑھو دعا کو حاضری دیو کہ واپس آ جاؤ یہ طریقہ کار ہے اسی اللہ دے ولیوں دے مزارات دے اوتے جاندے ہاں نا سارا مشن سارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسی انہاں دے مزارات تو فائز حاصل کرنے واسطے جاندے تسی آپو کے لیے ہوتے اس دنیا میں چلے گئے ہن کیسا فیض آؤ اس کی جناب تحقیق دے وچ بالکل چھوٹی جی گل کر دے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ دے وصال مبارک تو بڑے عرصے بعد آپ پہ مزار مبارک پہ آئے تھے اتنے حاضری دیتی چلہ کٹیا چلہ کٹن تو بعد آپ نے کچھ اشعار پڑھے وہ اشعار کیسے پڑھے انہوں نے عقیدت محبت کا ثبوت ہے آپ نے کی فرمایا گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اسے واسطے کیا گیا کہ حضور گنج بخش اس دو جملے بڑے قیمتی نے سمجھن والے گنج بخش کا معنی ہے کہ حضور اجے بھی تسی بے شک قبر انور کے اندر لیٹے ہوئے ہو لیکن خزانے اجے بھی تہاڈے کول موجود ہیں
سانیاں خالی جھولیاں بھر دیو، کانچ دیو، بہت زیادہ دیو، بخش فیض عالم حضور تواڈا فیضان جاری ہے تے تواڈا بھکاری بھی آیا بیٹھا، یعنی کہ انہاں دا فیض آج بھی جاری ہے، قیامت تک واسطے جاری ہوئے گا۔ یہ فتویٰ نہ میرے تے لگے گا نہ کسی مولوی تے، جے کوئی لائے تے پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تے لا دے۔ اس واسطے حضور گالے مزارات جڑے نا وہ اللہ دے ولی ہیں، ہاں ہوے اللہ دا ولی، ایویں نہ تے جڑا ہن شیخ شرابی تے وہ دی جناب علی ایک واری نو ملنگ نو دفن کر دے بندے آکھے نہیں دی بات تے بوٹی بھی پیتی جاؤ، ایتھے سب کچھ ملے گا نہیں، فیض تو نہیں ملتا، فیض حقیقتاً اللہ دے ولیوں دے درباراں تو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری گفتگو اپنی بات کو قبول فرمائے، دونوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔